نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ألا لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو، جماعت المبارک کا یہ بابرکت اجتماع دین اسلام میں اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس دن میں ہم دین اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح واقفیت بہم پہنچائیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام ہم سے کن امور کا مطالبہ کرتا ہے۔ 7ویں دن مسلمان ایک اجتماع منعقد کریں اور اس میں خطبات کے ذریعے سے دین کا فہم و شعور حاصل کریں، قرآن حکیم کی عظمت اور محبت دل میں پیدا کریں، قرآن حکیم میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھیں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور فرامین آپ نے انسانی معاشرے کے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے اسے سمجھیں۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو تو ہم سب اپنا کاروبار چھوڑ کر جامع مسجد کی طرف حاضر ہو جائیں۔ گویا کہ مسلمانوں کے لیے اجتماعیت قائم کرنا ان کی دینی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور یہ اتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ہر مسلمان اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ جب اپنے محبوب ذات باری تعالیٰ کے ساتھ انسان ہم کلام ہوتا ہے نماز وغیرہ میں، تو ہمیشہ عاشق و معشوق اور محب و محبوب تنہائی میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ نماز مناجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ تنہائی میں ہو تو زیادہ لذت بخش ہے، لیکن مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کم از کم فرض نمازیں وہ ایک امام کے پیچھے ایک اجتماعیت کے ساتھ قائم ہیں۔ آپ کی تسبیح پوری ہوئی ہے یا نہیں، آپ جو کچھ امام کے پیچھے عمل کر رہے ہیں آپ کو اس میں مکمل سکون حاصل ہوا ہے یا نہیں۔ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کو اس کے ساتھ جانا ہے۔ ڈسپلن قائم کریں، اجتماعیت قائم کریں، نظم و ضبط پیدا ہو جائے، صفیں بالکل سیدھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سووا صفوفکم کہ لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اپنی صفوں کو درست کرو، اور اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو کہیں تمہارے چہروں میں آپس میں اختلافات کی نوعیت پیدا نہ ہو۔ صفوں کو درست کرنے بلکہ بنیاد مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو نماز کی اجتماعیت روزانہ 5 مرتبہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 7ویں روز جمعۃ المبارک کے دن اپنی چھوٹی چھوٹی محلے کی مسجدیں بند کر کے جامع مسجد میں حاضر ہونا، اور وہاں اصل شرعی مسئلہ جو فقہ حنفی میں موجود ہے کہ جو امام وقت، حکمران وقت، وہ جمعہ پڑھے اور 2 خطبے دے، ان خطبوں میں دین کے امور کے حوالے سے بھی رہنمائی دے اور اپنے حکومتی نظم و نسق کے حوالے سے بھی جواب دہ ہو۔ عمر فاروق خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے جسم پر 2 چادریں ہیں، ہمیں تو مال غنیمت میں سے ایک چادر ملی، تو آپ حکمران ہو کر ملکی وسائل میں ڈبل چادر لے رہے ہیں، کیوں؟ پہلے اس سوال کا جواب دیا پھر خطبہ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ انہیں جواب دو۔ انہوں نے کہا بھائی لوگوں، یہ چادر میری ہے، ابا جان کے پاس ایک ہی کپڑے تھے، وہ دھو کر ڈالے تھے، خشک نہیں ہوئے موسم کی خرابی کی وجہ سے، تو ایک چادر عمر کی اپنی ہے اور ایک میں نے دی۔ یہ حاکم وقت نے 2 چادریں نہیں لی، پہلے معاملے کو صاف کیا اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، لوگوں نے کہا ہاں ہم سنیں گے۔ پبلک کا سامنا کرے حکمران، جمعے کے دن 2 رکعتیں ظہر کی ختم کر کے جمعے کے 2 خطبے لازمی کر دیں تاکہ اجتماعیت کریں۔ پھر دین اسلام میں ایک عالمی اجتماع منعقد کرتا ہے، 1 سال کے بعد جو صاحب استطاعت ہو وہ بیت اللہ الحرام جس کی طرف رخ کر کے مسجدیں بنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، تو جن میں استطاعت ہے وہ اس عالمی اجتماع میں شریک دیوانہ وار عاشقانہ انداز میں بیت اللہ الحرام کا طواف کریں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، مینا میں قیام کریں، طواف زیارت کریں، گویا کہ ایک عالمی اجتماع ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے درجے کی اجتماعیت ہے اس کا مقصد دین اسلام کی شان و شوکت کو غالب کرنا ہے۔ مسجد میں جو اجتماع ہے وہ بھی کافروں اور ظالموں پر یہ رعب پیدا کرے کہ ہم سب ایک جان ہیں۔ جمعے کا اجتماع بھی دین اسلام کی شان و شوکت کے لیے ہے، اور حج کا عالمگیر اجتماع جس میں آج کل 20-25 لاکھ انسان جمع ہوتے ہیں وہ بھی دنیا بھر میں ایک منفرد اجتماع ہے۔ تو دین کا غلبہ اور اس کی شان و شوکت کا واضح ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے کتاب مقدس قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر کہ اس کو تمام ادیان، تمام نظاموں پر غالب کیا جائے، اگرچہ مشرک اور کافر لوگ اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ تو غلبہ دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے۔ علت بیان کر دی بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء جانتے ہیں کہ لام یہاں تعلیم کے لیے یا عاقبت کے لیے،
کہ دین حق کا انجام کار یہ ہے کہ اس کو غالب آنا، یا علت کے لیے ہے کہ اس لیے دین آیا ہے تاکہ اس کو غالب کیا جائے۔ تو غلبہ دین بنیادی اساسی اصول ہے، اور یہ بھی علماء جانتے ہیں کہ ایک علت وہ ہوتی ہے جو منصوصہ یعنی اللہ پاک نے خود بیان کر دی نص میں، اور ایک علت وہ ہوتی ہے جس کو فقہا مستنبط کرتے ہیں۔ استنباطی علت میں اختلاف ہو سکتا ہے فقہا کو، لیکن نص والی جو علت ہے جو خود قرآن میں اللہ نے بیان کر دی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو دین کا غلبہ لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت اسے شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شاعر اللہ کی عظمت کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دلوں کا ادب ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ یوں تو بہت سے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 4 ہیں۔ قرآن حکیم سب سے بڑھ کر شاعر میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی تجلی ہے کہ جو اللہ کی یاد پیدا کرتی ہے۔ شاعر کہتے ہی اسے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد ہے۔ تو شاعر اللہ میں سب سے اہم ترین کتاب مقدس قرآن حکیم، کافر اور ظالم لوگ اگر نعوذ باللہ اس کے حوالے سے توہین آمیز کردار ادا کریں تو یہ ان پر پھٹکار اور لعنت۔ دین اسلام کا غلبہ یہ ہے کہ قرآن کی عظمت اور اس کی تعظیم پوری دنیا میں غالب ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے، وہ ایک نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی کہ آسمان سے میں نے ایک رسی زمین میں پھینک رکھی ہے، جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے۔ یہ حبل اللہ الممدود ہے قرآن حکیم، جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا کامیاب ہوگا۔ اس کی عظمت سب سے پہلا شاعر میں سے جس کے ساتھ بہت سی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں وہ کتاب مقدس قرآن حکیم۔ یہ کتاب مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا ہے۔ نبی کا احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ دوسرا شاعر میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، محدثین، فقہا، علماء ربانیین، اولیاء اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دین کے شعار، اس لیے ان کی بھی عظمت، اس کا بھی احترام۔ تیسرا اہم ترین شاعر میں سے بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ۔ دنیا بھر کی تمام مسجدیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بنائی جائیں گی۔ وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے، اس کا احترام کرنے، اس کا طواف کرنے، اس کی عظمت کے گن گانے اور اس سے وابستہ جتنے شاعر ہیں ان کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا اور اہم ترین دین کا بنیادی شاعر میں سے نماز، اور نماز وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کر کے بتلائی ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں کئی جگہ آئی کہ وہ 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایات دی کہ دیکھو جا کر نماز پڑھنا، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز وہ عبادت جس میں قرآن کی شاعر میں سے بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر اور کوئی سورت ساتھ ملائے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور خود اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، سر جھکانا، رکوع کرنا، سر سجدے میں اللہ کے حضور میں ڈالنا، اس سے بڑھ کر اور اعلیٰ عبادت کون سی ہو سکتی؟ تو یہ 4 شعائر ہیں۔ غلبہ دین کا مطلب ان شعائر کی عظمت کا غالب ہونا، اور ان چاروں نے جو ہدایات ہمیں دی، کتاب مقدس قرآن حکیم نے جہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کا حکم دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الحج والعمرۃ للہ، کتب علیکم الصیام، ایسے اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس قرآن حکیم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو کہ یہ تقوی کے سب سے قریب تر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ امرت لاعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کروں۔ ایک ایسی جامع آیت قرآن حکیم میں نازل ہوئی جسے ہم ہر جمعے کے دن خطیب صاحب سے ہر خطبے کے سب سے آخر میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، معروفات کا حکم دیتا ہے، فحاشی یعنی ظلم نا انصافی سے روکتا ہے، ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو عدل ایک بڑا بنیادی حکم ہے کہ انسانی معاشروں میں، ممالک اور اقوام میں انسانوں کے درمیان عدل و انصاف ہو اور ظلم نہ ہو۔ قرآن حکیم نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہارا ظالموں کی طرف معمولی سا رجحان نہیں ہونا چاہیے، میلان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ خود ظلم کرو، ایک یہ کہ ظالموں کی طرف تمہارا رجحان ہو جائے، تم ان کے طرف جھکاؤ ظاہر کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو فتمسکم النار، تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے۔ ظلم سے روکنے کا حکم دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت برسائی اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ عدل بنیادی روح ہے اللہ کا اسماء الحسنہ میں سے، اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری عبادات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام قائم کرنے کی ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے امن۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس بیت اللہ الحرام کے اندر کسی کی جان مال عزت آبرو کو نقصان نہیں پہنچایا۔ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تمہاری جان، خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اتنی ہی محترم ہیں جیسے یہ دن محترم ہے یوم النحر، جیسے یہ شہر محترم ہے بیت اللہ الحرام، جیسے یہ جگہ محترم ہے۔ تم اس کا احترام کرتے ہو لیکن انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہو، ذبح کرتے ہو، قتل و غارت گری کا ارتکاب کرتے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا؟ تو قرآن حکیم نے ظلم سے روکا اور عدل قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ قرآن حکیم نے سچائی کا نظام قائم کرنے کی بات کی، جھوٹ کی ممانعت کی۔ وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ نے واضح طور پر جھوٹوں پر لعنت مل دی، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور اس آدمی کو سب سے بڑا جو سچ بولتا ہے اس کی عظمت کا اعلان کیا۔
اس سے بڑھ کر کون آدمی ہوگا جو سچ بات کی اتباع کرتا ہے، سچ کو قبول کرتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کہا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کی مائیت اختیار کرو، جھوٹوں کے پیچھے مت چلو۔ پورا تولنے کا حکم دیا، پورا ناپنے کا حکم دیا، اوفوا بالعقود، معاہدات پورا کرنے کا حکم دیا، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول عدل و انصاف سے کرو۔ اور شعیب علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ ناپ تول میں کمی مت کرنا، تو کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہتے ہیں کہ کیا تمہاری نماز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہے مرضی کریں، سود لیں، ظلم و زیادتی کریں، ناپ تول میں کمی کریں، تو تم اپنی نمازیں پڑھو، ہمارے کاروبار میں دخل ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جتنی میرے اندر طاقت ہوگی میں اس کی اصلاح ضرور کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں روکوں۔ تو دین اسلام نے ایک مکمل سسٹم دیا ہے، حکومت اور سیاست کا حکم بھی دیا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد آپ کو ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا، اس لیے انسانیت کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرنا۔ فاحکم بین الناس ولا تتبع الہویٰ، حکمران خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ حکمران کی حیثیت سے داؤد علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلنا۔ خواہش پرست لوگوں کے خلاف اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہشات کو خدا بنانا جرم، اس کے مقابلے میں دین کی وہ مکمل تعلیمات جو اللہ کی یاد پیدا کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اس جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا ہمیں حکم دیا۔ خطبے میں ایک آیت تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ جمائے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا مقصود، صرف لقلقہ نہیں کہ زبان سے ذکر کرتے ہیں، بلکہ قلب کی صفت احسان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے لیے ذکر کرتے ہیں، دکھاوے اور سناوے کے لیے نہیں، ریاکاری اور سنا نہیں۔ آپ اس جماعت میں شامل ہیں اور اس جماعت میں مت شامل ہوں کہ جو جماعت جس میں 3 امراض پائے ہیں، لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، مت اطاعت کرنا ان لوگوں کی جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو غافل بنا دیا، غفلت میں ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، کتاب اللہ سے کوئی تعلق نہیں، نماز کے اصل احسان کی کیفیت سے تعلق نہیں ہے۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ دوسرا مرض اس پارٹی میں بھی کبھی شامل نہ ہونا کہ جو خواہشات کی طرف، وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی طرف، اپنے خاندان، اپنے خطبے، اپنے مفاد، اپنی لالچ، اپنی گروہیت، اس کی اتباع کرتے ہیں، جو من چاہی زندگی وہ کرتے ہیں، اللہ کی چاہی زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو اپنے احکامات میں، کاموں میں، امور میں ظالم ہے، حد سے تجاوز کرنے والا۔ قرآن حکیم جہاں بھی امر کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا تعلق حکومت اور ریاست سے۔ امرہم شورا بینہم، ان کا امر مشاورت سے طے ہونا چاہیے، آمریت سے نہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ امرت لأعدل بینکم، عامر کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، صرف واز نہیں ہوتا،
بات تو یہ ہے کہ لوگ سنیں، جی چاہے مان لیں، جی چاہے نہ مانیں، لیکن حکومت کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، قاضی اور جج کا فیصلہ ہر حال میں ماننا ہوتا ہے، حکمران کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوتا ہے، تو امر بالعدل کا حکم دیا گیا۔ اور یہ خطبے جمعہ میں یہ آیت مبارکہ بھی سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے باقاعدہ سرکاری فرمان جان کر نافذ کیا تھا، تمام گورنروں کو حکم دیا تھا کہ آئندہ سے ہر خطیب، ہر گورنر جو جمعہ کی نماز پڑھائے اس پر لازم ہے کہ یہ آیت جمعہ کے خطبے کے آخر میں پڑھے، تاکہ لوگوں کو عدل کی اہمیت سامنے آئے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، اور خود گورنر سے کہا کہ وہ پڑھے، خود عمر بن عبدالعزیز نے امیر المومنین کی حیثیت سے یہ پڑھی، اور اس دن سے آج سے 1300 سال ہو گئے بنو امیہ کی حکمرانی، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ، آپ دیکھیے کہ اس دن سے لے کر آج تک 1300 سال سے کوئی مسلمان خطیب جب جمعہ پڑھاتا ہے تو یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، یاد دہانی کے لیے کہ مسلمانوں کو یہ یاد رہے کہ اللہ کا حکم عدل و انصاف قائم کرنے کا ہے، احسان کا ہے، اور برائی، ظلم، زیادتی، مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا اور اکیلی یہ آیت نازل ہوتی تو اس میں دین کے تمام باتیں آ گئی، تمام امور آ گئے۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ فرماتے ہیں کہ دین کے بنیادی طور پر 3 شعبے ہیں۔ ملفوظات میں حضرت نے بیان فرمایا شریعت، طریقت اور سیاست۔ شریعت کے ذریعے سے دین پر عمل کرنے کا قانون، فقہی احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ طریقت کے ذریعے سے قلب پاکیزہ ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور سیاست، یہاں سیاست سے مراد یہ آپ کی گندی سیاست نہیں جو یہاں انبیاء کی سیاست، جسے اس حدیث میں بیان کیا گیا، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے، اور کلما ہلاک نبی، جب بھی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو خلفہ نبی آخر، دوسرا نبی ان کے قائم مقام بن کر آ جاتا ہے سیاست کرنے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، اور خلفاء کی ذمہ داری جو علماء ربانیین کی شکل میں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ بھی وہی کام کریں گے، دین کے غلبے کی سیاست، اس کا عملی نظام، اس کی جدوجہد اور کوشش۔ تو مسلمانوں کا جب تک 1000 سال تک غلبہ رہا تو 3 شعبے تھے، لیکن جب بدقسمتی سے ہمارے اخلاق خراب ہوئے اور ظالم اغیار ہم پر مسلط ہو گئے تو سیاست کفر کی آ گئی، طریقت کی طرف ہمارا شعور نہیں رہا، فقہی مسائل ہمیں یاد نہیں سوائے علماء اور مخصوص لوگوں کے، تو 3 شعبوں سے ہم کرتے ہیں۔ چاہیے تو دین اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ 4 شعائر کی عظمت پیدا کرتے ہوئے شریعت آدمی جس شعبے میں کام کرتا ہے اس کے فقہی اور شرعی مسائل جانتا ہے۔ تاجر ہے تو تجارت ہے، کاشتکار ہے تو کاشت کے، کوئی صنعت کار ہے تو اس کے، اور تزکیہ اور طریقت کے لیے کردار ادا کرے، کسی اللہ والے کے ہاتھ کے ساتھ تعلق قائم کرے، 1400 سال سے سلسلہ چلا ہے۔ اور دین کے غلبے کے لیے وہ اجتماعی شعور جس کے نتیجے میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو اور ظلم کا نظام دور ہو، وہ اس کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دین اسلام کے حوالے سے جو کمزوریاں پیدا ہو گئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کفر کو یہ شیری مل گئی ہے کہ وہ کبھی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کتاب مقدس قرآن حکیم کی توہین پر اتر آتے ہیں۔ جی آج مسلمانوں کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں 1.5-2 ارب مسلمان، لیکن وہ غالب نہیں ہے، مغلوب ہے۔
جی دنیا کی کوئی بھی بدماش حکومت اور کوئی بدماش عدالت، کوئی بدماش پولیس جو ہے قرآن حکیم کی توہین کرنے کے لیے لوگوں کو اجازت نہ دے، یہ کون سے قانون کی بات ہے؟ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی تمام کتابوں کا تقدس ہے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو اور کتاب مقدس قرآن حکیم، ان چاروں کتابوں کا علوی ہونا تو دنیا کے عالمگیر مذاہب کے ہاں متفق علیہ۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہر مسلمان قرآن پر حلف اٹھا کر اس کا ممبر بنتا ہے۔ امریکہ کی پارلیمنٹ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مسلمان عہدیداران قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتے ہیں، عیسائی عہدیداران بائبل پر حلف اٹھاتے ہیں۔ ان کی عظمت، یہ عظمت شان کو گہرانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری سیاست کمزور ہے، ہمارا غلبہ نہیں، مغلوبیت قبول کرنی، مروبیت ماننی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور چیز غالب نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں ہماری کتابوں کی توہین کی جاتی ہو، ہمیں پورے عظمت اور شعور کے ساتھ سب سے پہلے خود قرآن تعلیمات کے ساتھ وابستگی پیدا کرنی، اخلاق پیدا کرنا، کردار بنانا، غلبے کے نظریے سے زندگی بسر کرنی، ظلم اور زیادتی میں کمی، رشوت کرپشن کو روکنا، چوری ڈاکے قتل و غارت گری سے بچنا، پورا تولنا، پورا ناپنا، اس کی عظمت کے لیے کردار ادا کرنا، اور جب نمونہ بنے اپنا نظام درست کریں تو پھر دنیا کی کسی طاقت کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہماری مقدس کتاب کی توہین کرے۔ یہاں پاکستان میں آئین نافذ ہے، کیا کسی کے دماغ میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ 73 کے آئین کی توہین کرے؟ قرآن حکیم کی توہین ہو رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے، اس سے بڑا شاعر کیا ہے؟ اس سے بڑا مورال گرانے والی بات کیا ہے؟ آج ضرورت اپنے آپ کو بدلنے کی، شریعت کو درست تناظر میں سمجھنے کی، طریقت کی بنیاد پر اپنے اخلاق درست کرنے کی، صفت احسان پیدا کرنے کی، اور وہ بلند سیاسی شعور پیدا کرنے کی جس کے نتیجے میں عدل و انصاف اور امن و امان کا عالمی نظام انسانی معاشرے میں قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی عظمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور دین کے غلبے کا شعور نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، ہماری کوتاہیوں اور ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، اور دشمن پر ہمیں غلبہ نصیب فرمائے، غلبے کے نظریے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔